راتوں میں صحرائی سفر ستاروں کے ٹمٹماتے جگنوں کی روشنی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے مسافر معراج کائنات کے لیے نکلا ہو۔ ایسے سفروں میں جسم نہیں، روح محو سفر ہوتی ہے۔ ایسی ہی کچھ کیفیت ادھر بھی واقع تھی۔ موسیقی کے زیر و بم پہ جھومتی اور بس کی رفتار کے آہنگ پہ جھولتی ہوئی نیند کی لہریں عجیب سا کیف پیدا کر رہی تھیں۔ ادھ جگہ سی حالت تھی کہ زانوؤں کے نیچے پنڈلیوں پہ آہستہ سے کسی نے گدگدی کی۔ پہلے تو خواب سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، بعداً جب کسی نے ہلکے سے دانت دھرے تو احساس ہوا کہ نیچے کوئی ہے۔ کھٹ سے دماغ میں آئی کہ ہو نہ ہو باوری کی حرکت ہے۔ چمن لال کی جانب دیکھا، باوری تو اس کی گود میں سر دیے سو رہی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الہی، نیچے کون سی بلا ہے؟ مزید کوئی اضافی حرکت کیے ہولے سے دونوں زانوؤں کے درمیان نیچے نظر کی۔ نیم اندھیرے میں بھلا کیا دکھائی دیتا؟ وہمہ جان کر درگزر کرنا چاہا، مگر توبہ کیجئے جو اس بلا نے میرا پیچھا چھوڑا ہو۔ اب اس نے ہلکی ہوا والے لجلجے غبارے کی مانند اپنے جسم میری پنڈلی سے مس کرنا شروع کر دیا، جیسے کوئی نرم نرم ہاتھوں سے سہلا رہا ہو۔ اب بجائے غصہ مجھے پیار آنے لگا۔ یوں سہلانے تھپکانے سے تو بڑے بڑے درندے وحوش شانت پڑ جاتے ہیں، انسان تو ہے ہی بڑی نرم گل کا۔ اب یہ طے تھا کہ وہ کوئی بلی کا بلونگڑا ہے یا پھر باندری کا بچہ بچہ۔ اب میں نے بھی اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ دونوں پنڈلیوں کے درمیان لا کر ہلکا سا بھینچا تو اس کی چین چاند سے اس کا بندر کا بچہ ہونا واضح ہو چکا تھا۔ اس لمحہ موجود تک چمن لال کو اس واردات کی خبر نہیں تھی جو کہ مجھ پہ گزر گئی تھی یا گزر رہی تھی۔ اچانک اس نے میری اس چھوا چھوئی والی محویت کو توڑ دیا۔ پیر صاحب، کوئی بات نہیں کر رہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ میں نے فی الفور جواب دیا، جب کوئی پیار سے پنڈلیوں میں گدگدی کر رہا ہو تو آئی ہوئی نیند بھی اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ اب میں نے قدرے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، چمن لال، کیا تم بتا سکتے ہو میرے پاؤں میں کون ہے جو میری پنڈلیوں کو گدگدا رہا ہے؟ وہ قدرے میری جانب جھک کر میرے پاؤں کے نیچے دیکھتے ہوئے بولا، پیر صاحب، کیا چیز ہے؟ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب میں بولا، دکھائی تو ابھی تک مجھے بھی کچھ نہیں دیا، مگر ہے کوئی ضرور جو میری ٹانگوں سے لگا لپٹا کھیل رہا ہے۔ اب ذرا ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر نکالیں، دیکھیں تو صحیح کوئی بلی کا بلونگڑا ہے یا کوئی بندر کا بچہ۔ چند لمحے توقف کے بعد میں نے دھیرے سے ہاتھ ڈال کر اس ذات شریف کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ بالکل یہ ویسا ہی تھا جیسے کوئی ادمری چوہیا مربے کے مٹکے سے باہر کرتا ہے۔ یہ ایک بندریا تھی، بالکل باوری جیسی۔ اپنی باوری تو بیاہی برتی تھی، پوشاک، جھانجریں، مرکیاں، آنکھوں میں کاجل، ہزار نخرے ٹخرے، مگر یہ تو بڑی غریب لاغر سی، بالکل کسی بچے کے جاپانی کھلونے کے مانند کٹ پتلی سی۔ چھونا تو درکنار، نظر بھی دیکھتے ہوئے کپ کپائے۔ اس کے منظر پہ آتے ہی باوری جیسے پاگل ہو گئی۔ وہ چیختی ہوئی وہی پھلانگی اور میرے سر پہ آ براجی، لپک لپک گھوم گھوم غرانے لگی، جیسے اسے اس کی موجودگی بے حد ناگوار گزری ہو۔ میرے لمبے بال پکڑے وہ ٹارزن کی طرح جھول رہی تھی۔ میں بری طرح جھلا کے رہ گیا۔ دو بندریوں کے درمیان ایک مچھندر بنا ہوا میں مدد طلب نظروں سے چمن لال کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس صورتحال سے پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگے، اس مصیبت کو واپس نیچے کر دیں۔ پھر اس نے اپنی زبان میں باوری کو کچھ کہا۔ وہ پھلانگ کر واپس اس کی گود میں پہنچ گئی، مگر اس کی جھنجھلاہٹ اور خفگی میں کمی نہ آئی۔ میں نے اپنے الجھے ہوئے بال سمیٹتے ہوئے پوچھا، چمن لال، کیا اس وی وی آئی پی کلاس کے مسافر کے لیے یہ بندر تماشے بھی ٹکٹ میں شامل ہیں؟ وہ گرگے بارہ دیدہ میرے اس سوال پہ خوب کھلکھلا کر ہنسا۔ پیر صاحب، 7 برس ہو گئے اس راستے پہ آتے جاتے، ایسے کھیل اور حادثے کبھی پیش نہیں آئے۔ اس جگہ بندر ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا وہ ایک حیران کن واقعہ ہے کہ ایسا کبھی کسی مسافر کے ساتھ نہیں ہوا۔ حالانکہ مسافر اور مقامی دور آگے تک بھی نکل جاتے ہیں، اور یہاں پہ بندری کے بچے والا کام بھی آپ کے ساتھ ہی ہوا ہے، بلکہ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ باندری کا بچہ وہیں کہیں آپ کے کرتا کی جیب یا چادر بکل میں لک چھپ کے یہاں پہنچ گیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے باوری کو کنٹرول کر لیا، ورنہ وہ اسے ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، سوچنے لگا یہ کچھ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایسے بندر بچے مجھے گھیرے ہوئے تھے۔
ہو سکتا ہے کہ اس لپکا جھپکی میں یہ نامعلوم سا سہم بچہ کہیں میرے نیفے پائنچے سے لگ لٹک کر یہاں تک آ گیا ہو۔ میں نے قدرے متردد ہوتے ہوئے کہا، چمن لال، جو ہوا سو ہوا، بولو اب کیا کریں؟ میرے خیال میں اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی دودھ وودھ۔ لاپرواہی سے بولا، دودھ شودھ کی جگہ سے ہم کافی آگے نکل آئے ہیں، اب تو صبح 6 بجے کے قریب اگلے ہوٹل پہ پہنچ پائیں گے، اب تو وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس بوتل میں دودھ تو ہے، لیکن وہ باوری کے لیے صبح کا ناشتہ ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ پیٹ اپنا اپنا، قبر اپنی اپنی، لہٰذا میں اپنی باوری کا دودھ کسی اور کو نہیں دے سکتا، چاہے وہ بندہ ہو یا کوئی بندریا۔ میں نے اسے سمجھانے کی غرض سے کہا، چمن لال، اس وقت تو باوری کھا پی چکی ہوگی، اس کے صبح کے ناشتے کے لیے دودھ اگلے ہوٹل سے لے لیں گے۔ تم کچھ دودھ اس نئے بچے کے لیے دے دو جو کسی بھی طرح اس وقت ہمارا مہمان ہے۔ وہ اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہنے لگا، پیر صاحب، میری باوری بازار کے گھٹیا اور غیر معیاری دودھ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ اگر کبھی مجبوری کی حالت میں ایک آدھ سرکی لے بھی لے تو کھانسی زکام میں جکڑی جاتی ہے، اس لیے دودھ کے لیے معذرت۔ دوسری بات یہ ہے، ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوا ہے، اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ، اپنا اپنا غم کھاؤ، یعنی سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے، لہٰذا آپ اپنے سامان کی خود حفاظت اور ضرورت پوری کریں، کمپنی اس کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ اس کا ایسا طوطا چشمی رویہ دیکھ کر میں لال بھبوکا ہو گیا۔ ایسا بے مہر اور خود غرض ڈرائیور جو ایسا بے حس بھی ہو، کم از کم میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بس میں بٹھاتے وقت تو اس نے بڑی لولی پوپی کی تھی، جیسے وہ ایک مخلص اور شریف آدمی ہے۔ میرے کہیں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک معصوم بچے کے لیے 2 گھونٹ دودھ کی خاطر ایسا سفاکانہ رویہ اختیار کرے گا۔ اس کی غیر اخلاقی اور غیر انسانی سوچ پہ سخت ذہنی اذیت ہوئی۔ قہر درویش برجان درویش کے مصداق کوئی جواب دینا یا مزید کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا۔ خاموشی سادھتے ہوئے اپنا سفری تھیلا ٹٹولنا شروع کیا۔ چند ٹوٹے پھوٹے نمکین بسکٹ، کاجو اور مونگ پھلی کے دانے مل گئے۔ باوری کے خوف سے نیچے ہی اپنے پاؤں کے قریب ڈال دیے۔ کافی دیر تک میں منہ بسورے رہا، پھر شاید کہیں نیند تھکن نے زور مارا ہوگا، اپنی 2 2.5 سیٹوں پہ پاؤں پسارے نیم دراسا ہو گیا۔ پھر شاید کہیں اونگ آ گئی ہوگی۔ آنکھ کھلی تو ہر سو سپیدہ صبح پھیلا ہوا تھا، دن کو بھی وہاں شب کی سیاہی کا سماں تھا، دائیں بائیں وہی بے مہر بے چہرہ پہاڑی سلسلے، بندہ نہ بندے کی ذات، سنگلاخ بے آب و گیاہ، میدان گھاٹیاں۔ مسلسل ایسا گرد و پیش دیکھ دیکھ کر آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ اب جو اٹھ کے بیٹھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ایک پہلو لیٹے لیٹے پٹھے اکڑ گئے ہیں۔ تھوڑا سا ہاتھ سے ملا، دبایا، سہلایا اور پھر پیچھے کی ریلنگ کی ٹیک لے کر اٹھ بیٹھا۔ اب ایک نیا منظر میرا منتظر تھا۔ باوری اور میرے والی سانوری دونوں گیئر لیور کے پاس بیٹھی ایک دوسرے کا سر پھول رہی ہیں، آپس میں ایسی رلی ملی بیٹھی تھی جیسے دونوں سگی بہنیں ہوں، اور چمن لال ویسے ہی ہوشیار و چوبند۔ یہ ڈرائیور حضرات جب تک ساتھ مشین کے مشین نہ بنے مشین چلا ہی نہیں سکتے۔ ان کے اعصاب گوشت پوست کے نہیں، آہن کے بنے ہوتے ہیں۔ میں نے بڑا ہوشیار بنتے ہوئے کانی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اسے ناراض تھا کہ اس نے 2 گھونٹ دودھ کے لیے ایسی بے مروتی دکھائی۔ وہ بظاہر بڑا نچند اور بے نیاز سا ڈرائیونگ میں جٹا ہوا تھا۔ مان سانوری، میں نے اپنے طور پہ اسے انعام دیا تھا، نے پٹوسی ماری اور میری گود میں آ لگی۔ چند ثانیے توقف کے باوری بھی آ براجی، بلکہ آتے ہی اس نے میری داڑھی سے جھولا جھولنے کی کوشش بھی کی، جس پہ میں نے اسے ڈپٹتے ہوئے ہاتھ سے پرے کر دیا۔ بس یہیں پہ چمن لال پھوٹا، پیر صاحب، اپنا غصہ اس غریبنی پہ تو نہ نکالیں۔ اب میں نے بھی دھماکہ کیا، واہ چمن لال واہ، میری بندریا کے 2 گھونٹ دودھ کے لیے تم نے مجھے ٹکٹ کے پیچھے لکھی ہوئی ہدایتیں پڑھوا دی، اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ، اپنا اپنا غم کھاؤ۔ اب یہ جو تمہارا بوجھ میری جھولی میں آ کر میری داڑھی سے جھولا جھولنے کی گستاخی کر رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ بے طرح سے ہنسنے لگا۔ اس کی زوردار ہنسی سے ڈر کر دونوں بندریاں اپنی اپنی جائے پناہ میں گھس گئیں، یعنی باوری ادھر اور سانوری میری ٹانگوں کے نیچے۔ میں نے قدرے ترشی سے کہا،
بجائے کہ تم میرے سوال کا کوئی معقول جواب دو، الٹا ہنسی میں بات اڑا کر مجھے مزید تاؤ دلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ قدرے سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، نہیں پیر صاحب، میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، صرف نیند اڑانے اور آپ کو کچھ مصروف رکھنے کی خاطر یہ ڈرامے بازی کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہ پہاڑ سا لمبا سفر، وہ بھی رات کی تاریکی میں، اجاڑ سنسان پہاڑی راستے، کبھی گانے والے، کبھی ہنسی مذاق، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ بندریا بھی سفر میں دل بہلانے، وقت کاٹنے کا سامان ہے۔ آپ زندہ دل بزرگ دکھائی دیے، اس لیے آپ سے ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا، وقت اور سفر کٹتا رہا۔ اللہ خیر، اب دن چڑھ آیا ہے، تفتان بھی جلد پہنچنے والے ہیں۔ آپ اپنی منزل کی طرف اور ہم سفری پکھیرو کچھ آرام سکون کے بعد پھر واپسی سفر کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ میری جانب ہلکا سا کھسک کر رازدانہ لہجے میں کہنے لگا، یہ اپنی بندریاں ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں۔ پچھلے پڑاؤ جدھر آپ کو بندروں نے گھیرا تھا، وہاں سے مغرب کی جانب کالے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ پرانے بوڑھے بتاتے ہیں کہ ادھر کسی پہاڑ کی کھوہ میں ایک مجذوب، جسے سائیں منزولہ کہتے تھے، رہتا تھا۔ یہاں پہاڑ کی کھوہ میں رہنے کی بھی ایک داستان بتائی جاتی ہے۔ سائیں منزولہ ایک بھاڑے کا چرواہا تھا، آس پاس کے قبیلوں کے جانور پالتا تھا۔ ایسے سدا مست چرواہے بڑا بڑا لمبا عرصہ چراگاہوں اور پہاڑوں میں گزارتے ہیں۔ ارد گرد کی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہوتا۔ سونا جاگنا، کھانا پینا، مرنا جینا، سب کچھ ان کا اپنے ریوڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھیڑ بکریوں، اونٹنیوں کا دودھ، پنیر، گوشت، اون، پشم سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں، میدانوں میں وہ ہوتے ہیں ان کا ریوڑ یا پھر ان سب کا مالک پالن ہار۔ ایسے چرواہے عموماً خدا مست ہوتے ہیں، قدرت اور فطرت کو خوب جانتے اور سمجھتے ہیں۔ انبیاء کرام، صحابہ اور دیگر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں بہت سو نے یہ چراہ کار کی ہے۔ اس مقدس کام میں بڑے کام کی تنہائی، سکون اور جذب میسر رہتا ہے۔ زمین مخلوق سے بھی واسطہ اور اللہ سے بھی واسطہ۔ کہتے ہیں کسی دشمن قبیلے کے ڈاکو موقع پا کر اس کے تمام ریوڑ کو ہنکا کر لے گئے اور اسے ہلکان کر کے ایک کھوہ میں پھینک دیا کہ بھوکا پیاسا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خود ہی مر جائے گا، مگر وہی بات کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کہتے ہیں کہ اس علاقہ میں کہیں دور پار کچھ بندر بھی رہتے تھے جو قد، رنگ اور خو خصلت میں عام بندروں سے مختلف تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان بندروں کا جد امجد کئی زمانے پہلے یہاں ہجرت کرنے والے کسی ایرانی درویش کے ساتھ خادم کی حیثیت سے آیا تھا۔ کسی بھی وجہ سے اس درویش کا اس علاقے میں انتقال ہو گیا۔ مرنے کے کئی روز بعد تک اس کی میت بے گور و کفن ایک کھو میں پڑی رہی اور یہ خادم بندر سرہانے بیٹھا روتا رہا۔ آخر ایک رات امر ربی کھلا اور بندر کو کفن دفن کا اذن ملا۔ کہتے ہیں کہ سائیں منزولہ کے مردہ جسم کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ اب بندر کے ہاتھ درویش کی گودڑی جو لگی تو اس میں سے ایک چھوٹی سی بندریا ٹپک پڑی۔ بندر اور بندریا نے مل جل کر میت کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اب یہ دونوں اپنے مرشد کی قبر پہ مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ کئی زمانے کسی کو اس قبر اور بندروں کی خبر نہ لگی۔ یہ ریوڑ والا بابا زخمی حالت میں انہی بندروں کو ملا تھا جو کچھ دیر بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی قبر بھی اسی ایرانی درویش کے ساتھ ہے۔ اس درویش بندر اور گودڑی والی بندریا سے پھر آگے ان کی نسل چلی۔ یہ باوری اور سانوری اسی نسل سے ہیں۔ باوری کوئٹہ سے تفتان تک ساتھ ہی رہتی ہے، جبکہ سانوری پچھلے پڑاؤ منزولہ بھاؤ سے تفتان تک اور واپسی پہ ادھر منزولہ میں اتر جاتی ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اس کا نام سانوری کیا تم نے رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، اور کیا آپ نے رکھا ہے؟ قارئین، یہ بندروں والی بات کتوں والی بات سے نکلی تھی کہ کس طرح طوائف جی جان جی کی زندگی میں ایک نوزائیدہ بچوں والی کتیا آئی جس کے وسیلے سے طوائف کی زندگی بدل گئی۔ معلوم ہوا کہ فیض محض اچھوں، نیکوں، ولیوں اور پاکیزہ نفس انسانوں سے ہی نہیں، ایسے لوگوں سے بھی مل سکتا ہے جو بظاہر برے، بدقماش، بدنام ہوتے ہیں یا پھر وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ فیض تو انسانوں کے علاوہ جانوروں، درختوں، پہاڑوں، سمندروں سے بھی حاصل ہوتا ہے، یہاں تک
کہ ایک चींटी से भी मिल सकता है। बारिश बरसाने वाले तवाइफ से पहले बाबा कुतियां वाले के मेले की बात शुरू थी, जिधर मैं शिरकत के लिए जा रहा हूँ। मलिक काफूर ड्राइविंग सीट पे है और हमारे साथ मेरे ड्राइवर बच्चे भी हैं। अब हम एक गुंजान से गांव में दाखिल होते हैं, जहां जगह जगह खाने पीने, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों की दुकानें सजी हैं। देहाती लोगों की टोलियां मेले की रौनक से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। गुजरते गुजरते एक बात खास तौर पे नोट की कि दुकानों पे मिट्टी और प्लास्टिक के कुत्तों के खिलौने नुमाया हैं, जैसे घोड़ेशाह सरकार के मेले में मिट्टी के घुघु घोड़े नुमाया होते हैं। जायरीन मन्नत और चढ़ावे के तौर पर खरीद कर मज़ार के फर्श और दीवारों पर रखते हैं। हिंदुओं के त्योहारों और मेलों ठेलों में मिट्टी, गाछ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सींग, हाथी दांत, प्लास्टिक और पीतल कांसी के नाग, बैल, बंदर, देवों देवताओं के मुजस्समे, खिलौने आम फरोख्त होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी मिट्टी के काले कुत्तों के खिलौने बिक रहे थे। कुछ मन चले और अकीदतमंद असली कुत्तों को बड़ा सजा बना कर लाए हुए थे। गोटे तिल्ले से मज़य्यन पटके और दुपट्टे, मोटे, छोटे, कदावर, हर नौ का कुत्ता नजर आया। खास बात यह कि सब स्याह काले। ढूंढने से भी कोई चिट्टा, लाल या किसी और रंग का दिखाई न दिया, तो मैंने मलिक काफूर से पूछा, बच्चे, जीते जागते और खिलौनों की सूरत में सब कुत्ते काले ही दिखाई दे रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? उसने असरार भरी डिबिया का ढक्कन खोला। सरकार, आपका पैरहन काला है, मेरे समेत सब बच्चों का लिबास काला, आपकी इस गाड़ी का रंग काला। अब फरमाएं, यहाँ के कुत्तों का रंग कोई और कैसे हो सकता है? वैसे भी मन का माशूक, मुंदरी का थेवा, सवारी का घोड़ा और दर का कुत्ता काले रंग के हों तो टेस्ट ही कुछ वखरा होता है। अपने काले काले नैनों के सुए मेरी आंखों में खबोता हुआ बोला, ठीक है ना? जवाब सुनकर मेरी तो मत मारी गई। इलाही, किस काले के कांटे से मेरा वास्ता पड़ा है? आज काली रात में काले और कुत्ते मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। ढोलों की आवाजें अपने उरूज पे थीं। सामने बड़ी सी हवेली और लंबी चौड़ी चार दीवारी, बाहर बड़ी सी आराइशी मेहराब जिस पर बरकी कुमकुमे जगमगा रहे थे। हमारी बस पहले ही पहुंच चुकी थी। जमशेद ने शायद पहले ही मेरे आने की इतला पहुंचा दी हुई थी। कार रुकते ही एक जमे गफीर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा था। ढोल वाले भी थे। नारे तकबीर हुई। गुलपाशी के बाद हमें बड़े एहतराम से हवेली के अंदर ले जाया गया। मज़ार तो कोई था नहीं जिधर फातिह सलाम होता। हवेली भी ऐसी जैसी बड़े देहातों में आसूदा हाल जमींदारों की होती है। अंदर कदम धरते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। इंसान कम और काले कुत्ते ज्यादा। एक वसी से तख्ते दराज पे एक पेंडू से बुजुर्ग बैठे थे। सामने बहुत बड़ा लकड़ी का तबाक पड़ा था, जिसके अंदर बड़ी बड़ी रोटियां पड़ी थीं। वो रोटी उठाते और सामने बैठे कुत्ते के सामने रख देते। वो मेमनत से सर झुकाकर रोटी दाब के उल्टे कदमों पीछे हो लेता। मुरीदेन, मोतकदीन हाथ बांधे आगे पीछे खड़े। हमारे पहुंचते ही बाबा जी कुत्तियां वाले खड़े हो लिए। आगे बढ़कर मुसाफिया किया, मुआनका हुआ, अपने पास बिठाकर हाल अहवाल पूछा। मैं बदहवास सा मुस्कुरा मुस्कुरा कर इजहार अकीदत पेश करता रहा, हैरान कि ये सादा सा इंसान ना तो पीर दिखाई देता है और ना इसमें कोई बनावट, तसन्ने या ज़ौम तकब्बुर नजर आता है। वो तो ऐसे कि किसी किसान ने अपने कामे को कुत्तों के लिए रोटियां बांटने पर लगा रखा हो। मैंने सामने मैदान की जानिब निगाह की। दूर दराज से आए हजारों काले कुत्ते अपने अपने मालिकों के हमरा खामोशी और अदब से बैठे थे। मिट्टी की कुनालियां दूध से लबालब, रोटियां सामने धरी हुई, ना किसी की गर्दन पटका, जंजीर या रस्सी। भौंकना तो दरकिनार, कोई माड़ी सी चूं चां भी नहीं कर रहा था। बोलो बराज का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था और ना कोई कुत्ता बाबा जी की जानिब पुश्त करता। नजर नियाज न हाथ पांव की चूमा चाटी। बाबा जी ने हमारे लिए शरबत मंगवाया, खाने का पूछा। मैंने शायद पहले भी कहीं तहरीर किया है कि मैं पीरों की तरह फर्शी नशिस्त पे ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। मेरी टांगों में कमजोरी के बायस खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। मैं बार बार पहलू बदलने और टांगे सहलाने पे मजबूर हो जाता हूँ।
کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مجھے یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ دن بھر کی مسلسل ڈرائیونگ سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے بصد ادب رخصت کی درخواست کی۔ بڑی لجاجت اور نرمی سے اپنی علاقائی زبان میں فرمایا، آپ کے لیے میرے کاجل کوٹھے میں استراحت کا بندوبست ہے اور ساتھ ہی بچوں کے لیے بھی مہمان خانے میں انتظام ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے تو آہستگی سے میرے منہ پہ ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، لاہور ملتان والے تو ادھر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ ادھر جا رہے ہیں۔ اٹھنے کا اذن دیتے ہوئے پیچھے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ جب ادھر دیکھا، ملک کافور میری آنکھوں میں اپنی کالی کٹاریاں گاڑے ہوئے دکھائی دیا۔ بس یہیں میری بس ہو گئی۔